الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، پیارے بچوں، آج میں بہت ہی پیارا واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ہم پر ہمارے مال پر تھوڑی سی پریشانی یا آفت آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت ہمارے مال کو کم کر کے ہماری جانوں کی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ آؤ مثنوی شریف کا واقعہ ہے، ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا لقب کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے۔ کیا کہا؟ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، اور مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا بہت بڑا شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ تمہارا شوق تو ہے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا، لیکن یہ شوق تمہارا اچھا نہیں ہے، تم اس بات کو رہنے دو کہ تم جانوروں کو بولیاں سیکھو۔ اس شخص نے کہا، حضور اگر آپ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں گے تو آپ کا اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ کا اس میں کیا نقصان ہوگا؟ حضور میرا ایک شوق ہے اور آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ جب وہ شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ فریاد کی، زیادہ کوششیں کی جانوروں کی بولیاں سیکھنے کی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھ سے تیرا یہ بندہ جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے لیے بار بار اصرار کر رہا ہے، بار بار کوششیں کر رہا ہے، مولا بتا تیرا کیا حکم ہے؟ حکم الہی ہوا، اے موسیٰ جب یہ شخص باز نہیں آتا اور تم سے بار بار ضد کر رہا ہے تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ رب العزت کے حکم سے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ جب اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سیکھ آتا ہو گئی، اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ جس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی اللہ کے حکم سے، اس شخص نے اپنے گھر پر ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گر گیا۔ عموماً جب گھروں پر دسترخوان کو جھاڑتے ہیں تو جو کچھ اس میں بچا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور اس کا مرغا، یعنی کہ جس شخص نے کتا اور مرغا پال رکھا تھا، جس نے جانوروں کی بولیاں سیکھی تھی، جب دسترخوان سے ٹکڑا گرا تو جو کتا اور مرغ اس نے پال رکھا تھا وہ دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ یعنی کتا بھی دسترخوان کی طرف بڑھا اور مرغ بھی دسترخوان کی طرف بڑھا، اور وہ جو اس میں ٹکڑا گرا تھا روٹی کا وہ مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے ظالم میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانا یا تنکا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ کتے نے کہا، کس سے؟ مرغے سے۔ تو مرغے نے کیا کہا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل جو ہمارے مالک کے یہاں بندھا ہوا ہے، یہ بیل کل کو مر جائے گا، اور جب بیل مر جائے گا تو تم جتنا چاہو اتنا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن کر، جس شخص نے جانوروں کی بولیاں سیکھی تھی، جب اس نے مرغ اور کتے کی یہ گفتگو سنی تو اس شخص نے ان دونوں جانوروں کی، ان دونوں کتے اور مرغے کی بولیاں گفتگو سن کر بیل کو فوراً ہی بیچ ڈالا، اور وہ بیل دوسرے دن جس نے اس کو خریدا تھا اس کے گھر پر جا کر مر گیا۔ اس نے تو بیل بیچ دیا لیکن نقصان خریدار کا ہوا، اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خام خام مجھے آج کی امید میں رکھا،
بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں، جس کو تم نے کہا تھا کہ کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، جتنا چاہو اتنا گوشت کھا لینا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل میں کھا سکوں۔ مرغ نے کہا میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے۔ غور سے سننا بھائیو کہ ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلاؤں کو دوسرے کے سر میں ڈال دیا ہے، مگر لو سنو۔ پھر مرغ نے کہا کتے سے کل ہمارے مالک کا جو گھوڑا ہے یہ گھوڑا مر جائے گا، جتنا چاہو اتنا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے جس نے جانوروں کی بولیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھی تھی، جب اس نے یہ سنا کہ کل کو میرا گھوڑا مر جائے گا تو اس نے اپنا بھی گھوڑا بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغ بولا بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی ہوئی بلاؤں کو غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے۔ کیا کہا مرغ نے؟ اگر بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مر جاتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، یعنی کہ ہمارے مالک پر جو بلائیں آنے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں پر ہمارے مالک کی بلاؤں کو ٹال دیتا۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے میرے بھائی وہ اچھا لکھا ہے، قسمتوں کو اپنے ہاتھوں سے چلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ اللہ نے جو جتنا لکھا ہے وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملا کرتا ہے۔ مرغ نے کہا کہ ہمارا مالک اس نے بیل کو اور گھوڑے کو بیچ کر اپنی جان کا فدیہ اپنے اوپر لے لیا ہے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنے جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سنو اور یقین کرو کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مرغ نے کہا کہ اس نے بیل بھی بیچ دیا، گھوڑا بھی بیچ دیا، لو سنو کل کو ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ کھانے کو تمہیں مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے، اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سنا تھا کہ بیل مر جائے گا، بیل کو بیچ دیا۔ اس نے سنا تھا گھوڑا مر جائے گا، گھوڑے کو بیچ دیا۔ جب یہ سنا کہ کل کو ہمارا مالک بھی مر جائے گا اب پریشان ہو گیا، اب حیران ہو گئے، اب اپنے آپ کو کس کو بیچے؟ دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور مجھے موت سے بچا لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی ہے، جب وقت آ گیا ہے تو اب نہیں ٹل سکتا ہے۔ تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے، اب جو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی جب تم مجھ سے ضد کر رہے تھے کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دو، مجھے جانوروں کا گفتگو، مجھے جانوروں کا لہجہ سکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی دوسرا دن آیا وہ شخص بھی مر گیا۔ اس بات سے، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ مال دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے۔ کیا سبق ملتا ہے کہ مال اور دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا بھی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچے کہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال پر نقصان پہنچا کر ہمارے جان کا فدیہ ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا
خالق ارض و سماوات ہمارے جان کے بلاؤں کو مولا کریم مال پر ٹال دے، اور ہمارے جان کی اور مال کی سب کے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل سے حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔